دوستو آج کے دور میں جب کبھی بھی مڈل ایسٹ اور خاص طور سے جب مسلم دنیا کے سب سے اثردار اور سب سے طاقتور دیشوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے سعودی عربیہ، ایران اور ترکی جیسے دیشوں کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کیونکہ یہ تینوں ہی دیش نہ صرف طاقتور ہیں بلکہ ایتہاسک طور پر بھی پوری دنیا پر کافی اثر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان تینوں ہی دیشوں کے بیچ اس چیز کو لے کر ریس چلتی رہتی ہے کہ آخر مسلم لیڈرشپ کو کون سنبھالے گا، یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر کون کہلائے گا۔ بات کر لیں اگر تینوں ہی دیشوں کے آپسی رشتوں کے بارے میں تو ترکی کے رشتے تو دونوں ہی دیشوں کے ساتھ لگ بھگ ٹھیک ٹھاک ہی رہے ہیں، کبھی بہت اچھے رہے ہیں تو کبھی بہت زیادہ خراب بھی رہے ہیں اور زیادہ تر ٹھیک ٹھاک ہی رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف سعودی عربیہ اور ایران آپس میں ایک دوسرے کے ایتہاسک طور پر کٹر دشمن رہے ہیں، ایسے دشمن کہ جو ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور بلکہ ایک دوسرے کا نام تک سننا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب یہ چیزیں بھی بدل چکی ہیں اور اب سے 2-3 مہینے پہلے ہی ان دونوں ہی دیشوں نے آگے بڑھ کر پوری دنیا کو چونکاتے ہوئے اور پوری دنیا کو حیران کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دوستی بھی کر لی ہے، اور اب یہ دوستی بھی اتنی زیادہ پکی دوستی میں بدل چکی ہے کہ نہ صرف بہت کم ہی وقت کے اندر ہی ان دونوں ہی دیشوں نے ایک دوسرے کے یہاں پر ایمبیسی بھی اوپن کر دی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے لیڈرز لگاتار ایک دوسرے کے دیش کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ مگر دوستو ایران اور سعودی عربیہ کی دوستی کو ابھی بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزر پایا تھا کہ اس سے پہلے ہی اب یہ خبریں بھی نکل کر آ رہی ہیں کہ ایران اور ترکی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ ایران اور ترکی آپس میں اس وقت ایک دوسرے سے اتنا زیادہ غصہ چل رہے ہیں کہ اتنا زیادہ غصہ اتہاس میں شاید کبھی بھی ہوئے تھے، اور اگر یہ غصہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی گیا تو یہ دونوں ہی دیش آپس میں اتنے بڑے دشمن بن جائیں گے کہ شاید مڈل ایسٹ میں اس وقت کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کا اتنا بڑا دشمن نظر نہیں آتا ہے۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر اچانک سے ترکی اور ایران جیسے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایران اور ترکی کے رشتے تو آپس میں ایک دوسرے سے اچھے ہوا کرتے تھے اور دونوں ہی دیشوں کے بڑے بڑے لیڈرز آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے۔ تو دوستو بالکل آسان بھاشا میں اس سوال کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے آذربائیجان۔ ہاں دوستو آذربائیجان ہی وہ دیش ہے کہ جو اس وقت ان دونوں ہی دیشوں کے بیچ دشمنی کی وجہ بن رہا ہے۔ ویسے تو آذربائیجان بھی خود میں ایک مسلم دیش ہے، یہاں پر رہنے والے جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر آبادی نسلی طور پر ترک ہیں، جبکہ بات کر لیں ان کے مذہب کی تو ترکی سے الٹ یہاں پر رہنے والے زیادہ تر آبادی سنی اسلام کو نہیں بلکہ شیعہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ نسلی طور پر زیادہ تر آبادی کے ترک ہونے کی وجہ سے آذربائیجان کے ترکی سے تو اچھے رشتے رہتے ہیں، مگر دوسری طرف زیادہ تر آبادی کے شیعہ مسلم ہونے کے باوجود بھی ایران سے اچھے رشتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دوستو میں یہ بات بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ آذربائیجان کے ترکی کے ساتھ اچھا رشتہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی زیادہ تر آبادی نسلی طور پر ترک ہے۔ آذربائیجان اور ترکی کی دوستی کتنی مضبوط ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب سن 2020 میں آذربائیجان کے پڑوسی دیش آرمینیا سے جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں زیادہ تر یورپین کنٹریز اور خاص طور پر ناٹو گروپس انڈائریکٹلی آرمینیا کو ہی سپورٹ کر رہا تھا اور آذربائیجان کے خلاف بیان دے رہا تھا۔ مگر ایسی مشکل بھری کنڈیشن میں بھی ترکی نے باوجود اس کے کہ ترکی خود بھی ناٹو کا ہی ایک گروپ ممبر ہے، آذربائیجان کو انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی سپورٹ کیا تھا، لگاتار اپنے ڈرونز بھیجے تھے اور ان ڈرونز کی وجہ سے ہی آذربائیجان آرمینیا کو بڑی آسانی کے ساتھ ہرا پایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے لیے یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ سن 2023 میں رجب طیب اردگان نے جب الیکشن جیتا تھا تو الیکشن جیتنے کے بعد جس دیش کا اس نے سب سے پہلے دورہ کیا تھا وہ دراصل آذربائیجان ہی تھا۔ دوسری طرف آذربائیجان اور ایران کی دشمنی جگ ظاہر ہے، دونوں ہی دیشوں کے بڑے بڑے لیڈرز عام طور پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی دیتے ہی رہتے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ایران کو اسرائیل کا دنیا میں سب سے بڑے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف آذربائیجان کی گنتی دنیا کے ان مسلم دیشوں میں ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ اسرائیل کے سب سے اچھے رشتے ہیں۔
اب کیونکہ عام طور پر دشمن کا دشمن دوست ہی مانا جاتا ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے اسرائیل بھی آذربائیجان سے نہ صرف ہمیشہ دوستی رکھتا ہے بلکہ لگاتار اس کو ہتھیار بھی بھیجتا رہتا ہے۔ آج کے وقت میں آذربائیجان کے خزانے میں جتنے بھی ہتھیار ہیں، یعنی کہ ان کی آرمی کے پاس جتنے بھی ہتھیار موجود ہیں، ان میں سے ایک بڑا حصہ اسرائیل کا ہی ہے۔ اب بات کر لیں اگر تازہ معاملے کی کہ آخر ترکی اور ایران اب اچانک سے ایک دوسرے سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ اب یہ نئی دشمنی کی کیا کھچڑی پک رہی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے کی وجہ ایک نیا اور بڑا پروجیکٹ ہے کہ جو ترکی اور آذربائیجان دونوں ہی مل کر شروع کر رہے ہیں۔ یہ نیا پروجیکٹ دراصل بزنس روٹ سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ایک ایسے راستے کے بارے میں ہے کہ جو عام طور پر بزنس کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ یہ راستہ دراصل آذربائیجان کے مشہور شہر باکو سے شروع ہوگا کہ جو شہر نہ صرف آذربائیجان کی راجدھانی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بالکل کنارے پر ہی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ راستہ آذربائیجان سے گزرتا ہوا ترکی تک پہنچے گا، مگر یاد رہے کہ یہ آذربائیجان کے بالکل بیچ سے نہیں گزرے گا بلکہ کنارے کنارے سے گزرے گا، یعنی کہ ایران کی بارڈر کو بالکل چھو کر گزرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس آرمینیا کی بارڈر کو بھی کہ جو آذربائیجان، ترکی، ایران تینوں کے ہی بیچ میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ دوستو، ترکی ہمیشہ سے ہی اس نئے پروجیکٹ کی وکالت کرتا آیا ہے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے آیا ہے اور اس کو یونٹی آف ٹرکش ورلڈ کا سمبل بتاتا آیا ہے، یعنی کہ ترکی کے مطابق یہ نیا راستہ دنیا میں جتنے بھی ترک لوگ ہیں اور جتنے بھی ترک دیش ہیں ان سب کو متحد کرنے میں، یعنی کہ اکٹھا کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرے گا۔ آپ میں سے اگر کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صرف ترکی اور آذربائیجان میں ہی ترک لوگ نہیں رہتے ہیں، بلکہ اگر آپ آذربائیجان سے بھی آگے بڑھیں گے تو ترکمانستان، ازبیکستان، قزاقستان، کرگستان، اس طرح سے ایسے بہت سارے دیش پڑتے ہیں کہ جہاں پر ترک نسل کے ہی لوگ رہتے ہیں۔ ان کو بھی ترک دیشوں کے طور پر ہی جانا جاتا ہے۔ تو اب آپ لوگ آسان بھاشا میں یہ سمجھیے کہ ترکی کے رجب طیب اردگان صرف مسلم ورلڈ کے ہی لیڈر نہیں بننا چاہتے ہیں بلکہ سبھی ترک دیشوں کو بھی ملا کر ان کے بھی لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ مگر دوستو، ترکی کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ شروع ہوتا اس سے پہلے ہی اس پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا مخالف دیش نکل کر آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایران ہے۔ ایران نے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے اور کسی بھی حالت میں اس کو برداشت نہ کرنے والا قدم بتایا ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ آخر ایران کو اس سے پریشانی کیا ہے؟ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ آذربائیجان تو ایران کا بہت بڑا دشمن ہے، اسی لیے آذربائیجان کا جو پڑوسی دیش ہے اور جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے یعنی کہ آرمینیا، اس سے ایران دوستی کر کے رکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب کبھی ایران کو رشیا، یوکرین یا اس طرح کی کسی دوسرے یورپین کنٹری میں جانا ہوتا ہے، وہاں سے کچھ منگانا ہوتا ہے یا وہاں کچھ بھیجنا ہوتا ہے تو آرمینیا کا ہی استعمال کرتا ہے۔ اور بھی زیادہ کلیئرلی سمجھنے کے لیے آپ لوگ اس نقشے کو دیکھیے۔ اس نقشے میں آپ کو کلیئرلی دکھ رہا ہوگا کہ آرمینیا ایران کے ساتھ ایک چھوٹا سا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ اسی بارڈر سے ہی ایران آرمینیا کے اندر داخل ہوتا ہے اور آرمینیا کے بالکل بیچ سے گزرتے ہوئے جارجیا کو پار کرتا ہے اور پھر جارجیا کے اوپر کی طرف نکل جاتا ہے۔ مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر ترکی اور آذربائیجان کا یہ پروجیکٹ پورا ہوتا ہے اور یہ راستہ بن جاتا ہے تو ایران کا یہ راستہ پوری طرح سے بلاک ہو جائے گا، اور ایران جو اس راستے کی مدد سے ایک بڑا فائدہ کماتا ہے اور بہت سارا بزنس کرتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اس پروجیکٹ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اور اگر یہ پروجیکٹ پورا ہوتا ہے تو آگے ایران، آذربائیجان اور ترکی کے رشتے خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ایران کی مخالفت کے بعد دوسری طرف رجب طیب اردگان کا بھی ریئیکشن آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا تو ہمیں امید تھی کہ آرمینیا اس کی مخالفت کرے گا، مگر ہم پریشان ہیں کہ آرمینیا جو ایک غیر مسلم دیش ہے جس کی بارڈر سے ہم یہ پورا پروجیکٹ لے کر گزر رہے ہیں، اس نے تو مخالفت نہیں کی، مگر دوسری طرف ایران کا جو ایک خود مسلم دیش ہے اس کو اس بات سے دقت ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کا یہ روٹ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، رجب طیب اردگان نے ایران کے اوپر یہ الزام بھی لگا دیا کہ جو یہ سارے ترک دیش ہیں آپس میں جو ایک ساتھ مل رہے ہیں، ایران کو اس سے چڑ ہو رہی ہے۔
فی الحال دوستو اس پروجیکٹ کے تعلق سے یہ اپڈیٹ تھی، اور اگر آگے اس میں کچھ اور اپڈیٹ آئیں گی تو میں آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے ضرور بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر دوبارہ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے